محمود غزنوی کا دور تھا۔ ایک آدمی آپ کی بارگاہ میں آیا اور کہنے لگا مدعی بن کر آیا ہوں۔ کہا میرا کیس بہت نرالا ہے۔ بادشاہ نے کہا وہ کیوں؟ کہا میرے پاس ایک تھیلی ہے، تو یہ تھیلی پوری ہیروں کی بھری ہوئی تھی۔ میں سفر پہ جانے لگا، فلاں قاضی صاحب ہیں نا، میں جاتی دفعہ یہ ان کے پاس چھوڑ گیا کہ ذرا سفر لمبا ہے تو کہیں راستہ میں کوئی چھین نہ لے۔ کچھ دنوں کے بعد جب واپس آیا ہوں، قاضی صاحب نے مجھے تھیلی واپس کی ہے تو اس میں ہیروں کی بجائے کھوٹے سکے نکلے ہیں۔ میں نے قاضی صاحب کو کہا، وہ نہیں مان رہے۔ وہ بتاتے ہیں کہ بتا کہیں سے کھلی ہے یا پھٹی ہے؟ حضور یہ سچ ہے، تھیلی کہیں سے کھلی نہیں، پھٹی نہیں۔ اب میں لٹ گیا ہوں، میری کل عمر کی کمائی ضائع ہو گئی۔ محمود غزنوی رضی اللہ عنہ نے کہا تو جا اور تھیلی چھوڑ جا۔ محمود غزنوی اٹھے، دربار برخاست کیا، لوگوں سے کہا میں 3 دن کے لیے سفر پر جا رہا ہوں۔ جب دربار خالی ہو گیا تو جہاں بیٹھتے تھے وہاں ایک گدا بچھا ہوا تھا۔ چھری کے ساتھ گدے کو پھاڑ دیا اور چھری جیب میں رکھی اور چلے گئے۔ کہا کہ میرے بعد میرے دربار والے احاطے میں کوئی نہ آئے۔ جب وہ چلے گئے تو دوسرے دن صفائی کرنے والا آیا، اس نے دیکھا گدا تو پھٹا ہوا ہے۔ اس نے شور ڈال دیا، کہا کہ بادشاہ نے تو کہا تھا صفائی والے کے علاوہ کوئی نہ آئے۔ دربار میں سب غلام اکٹھے ہو گئے۔ ایک غلام بولا، اس نے کہا کہ میرا ایک جاننے والا ہے، اس طرح سیے گا کہ جس نے پھاڑا ہوگا اسے بھی نہیں پتا چلے گا کہاں سے پھاڑا تھا۔ اس کو بلا لیا گیا۔ تیسرے دن بادشاہ سلامت آئے، پہلی نظر گدے پہ ڈالی، کہا یہ کس نے سیا ہے؟ رفوگر کو بلایا گیا۔ حضرت محمود غزنوی رضی اللہ عنہ نے پوچھا یہ تو نے سیا ہے؟ اس نے کہا حضور آپ کے سارے غلام اکٹھے ہو کر آئے تھے۔ آپ نے پوچھا یہ تھیلی بھی آپ ہی نے سی ہے؟ اس نے کہا آپ کے خادم کا ہی کام ہے، وہ فلاں قاضی صاحب آئے تھے، اس میں سے ہیرے نکال کے کھوٹے سکے بھرے تھے۔ پھر محمود غزنوی رضی اللہ عنہ نے قاضی کو بلایا، تنہائی میں جا کے کہا کہ تجھ سے غلطی ہو گئی، وہ غریب آدمی لٹ گیا، اس نے بڑی مشکل سے ہیرے جمع کیے تھے۔ قاضی صاحب کہنے لگے آپ میرے پہ الزام لگا رہے ہیں۔ آپ نے کہا میں تنہائی میں پوچھ رہا ہوں، بتا دے۔ وہ نہیں مانا۔ آپ نے بڑے دربار میں بلا لیا اور رفوگر کو بھی بلا لیا۔ قاضی کانپنے لگ گیا اور کہنے لگا بادشاہ سلامت غلطی ہو گئی۔ آپ نے کہا اس غریب کے ہیرے واپس کر دے اور میرے دربار سے نکل جا۔